استنبول مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں اور پاکستان کی جانب سے آخری انتباہ، یاد رکھیں، پاکستان کی جانب سے آخری انتباہ جاری کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اب بس افغان طالبان کو دو ٹوک پیغام دے دیا ہے، دو ٹوک پیغام اور واضح پیغام دے دیا ہے۔ کیا پیغام دیا؟ استنبول کے اندر مذاکرات جو ہوئے کیوں ناکام، وجوہات کیا بنی؟ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں، میں صدیق اورنگزیب آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن اس سے قبل آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آنے والی اپڈیٹس جو ہے وہ بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین، پاکستان نے بڑی اہم کارروائی بھی کی ہے مذاکرات کی ناکامی کے بعد، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ کون سی اہم کارروائی ہے جو پاکستان کی جانب سے کی گئی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے وزیر دفاع نے جو بیان دیا ہے خواجہ آصف نے، انہوں نے کہا جی بے نتیجہ ختم ہونے پر انہوں نے یہ ظاہر سی بات اپنا بیان جاری کیا کہ مسلسل برادر ممالک جو ہے افغان طالبان رژیم کے مذاکرات کے لیے درخواست کی جا رہی تھی، ان کی جانب سے برادر ممالک کی درخواست جو تھی وہ پاکستان نے افغان طالبان رژیم کے ساتھ خاطر خواہ مذاکرات کی پیشکش کو آبویسلی قبول کیا، اور تین جو ادوار ہوئے اس کے اندر آپ نے دیکھا، پہلا قطر کے اندر ہوا، دوحہ میں وہ اس کے اندر جنگ بندی ہوئی، پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا، پھر دوسرا دور استنبول ترکیہ میں ہوا، پھر تیسرا دور بھی استنبول ترکیہ کے اندر ہوا۔ 18 گھنٹے تک سیکیورٹی ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ چلتا رہا لیکن یہ بے نتیجہ ختم ہوا۔ اچھا، جو وہاں پر گزشتہ ولاگ کے اندر بھی ذکر کیا کہ جو وہاں پر وفد موجود تھا افغانی، وہ پاکستان کے مدلل اور منطقی جو تمام تر چیزیں شواہد کے ساتھ بتائی جا رہی تھی، وہ اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے تھے، تسلیم کر رہے تھے کہ پاکستان کا جو موقف ہے، پاکستان کے جو شواہد ہے، پاکستان جو گفتگو کر رہا ہے، پاکستان کے جو مطالبہ ہے وہ 100% درست ہے، اچھا مطالبہ ہے، جائز مطالبہ ہے، ہم یہ مانتے ہیں۔ لیکن اور دوسری جانب جو میزبان ملک تھا، ثالث ملک تھے، وہ بھی وہاں پر موجود تھے، ان کی موجودگی میں یہ اعتراف تو کرتے تھے، لیکن جب کابل انتظامیہ کے ساتھ ان افغان وفد کی جانب سے رابطہ کیا جاتا تو کابل انتظامیہ راہ فرار اختیار کر لی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ دونوں ادوار کے اندر یہ ہوا کہ راہ فرار کر کے انہوں نے مذاکرات کو بے نتیجہ ہی ختم کیا اور سبوداش کرنے کی آبویسلی کوشش بھی کی۔ اب سوال یہ ہے کہ کابل انتظامیہ کے کچھ عناصر جو ہیں وہ کس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں، وہ واضح ہے کہ وہ ایجنڈا ہے بھارتی سرپرستی، بھارت کی پراکسی کے طور پر وہ استعمال ہونا چاہتے ہیں۔ میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا کہ ایک جانب جہاں کڑیاں ہم ملائیں نا، وہ کڑیاں آپ دیکھیں کہ پاکستان انڈیا کے اندر افغان وزیر خارجہ موجود تھے تو انہوں نے حرکت کی، پاکستان کے خلاف در اندازی کی، دہشت گردی کرنے کی کوشش کی۔ پھر انڈیا کی جانب سے جب اعلان کیا گیا کہ ہم پاکستان کے خلاف، نریندر مودی کا جب خطاب آیا کہ انہوں نے کہا جی میری آتما کو شانتی نہیں مل رہی، تو اس کے بعد افغان وزیر خارجہ کا طویل ترین دورہ کرنا، یہ ساری چیزیں ثبوت ہیں، یہ ساری کڑیاں ہیں جو یہ واضح اور دو ٹوک پاکستان کو پیغام دیتی ہیں کہ یہ بھارت کی پراکسی بن گئے ہیں، بھارت کی سرپرستی کر رہے ہیں ان کی، اور بھارت کی کٹھ پتلی کے طور پر یہ کام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اب بھارت ان کو جیسے کہتا ہے یہ وہی حرکت کرتے ہیں۔ بھارت کیا کرتا ہے؟ بھارت میدان جنگ میں تو مقابلہ کر نہیں سکتا، بھارت مختلف پراکسیز کی اندر رہتے ہوئے کھیلتا ہے جی، جیسے افغانستان کے اندر ان کو پراکسی بنا لیا، مختلف اور ممالک کے اندر ان کو پراکسی اپنی پراکسی وار کے طور پہ کھیلتا رہتا ہے، میدان جنگ میں مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ تو واضح ہے۔ اب طالبان رجیم جو ہیں انہوں نے یہ حرکتیں کی، یہ اصل میں تھوڑا ہوا میں ہیں۔ جب ان کو اندر گھس کے مارا، جب ان کو دہشت گردی کی آواز دی، جواب دیا، تو انہوں نے کہا آپ تو ہمیں معاف کریں جی، ہم سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، جس کی باعث ہم نے دیکھا کہ جنگ بندی ہوئی، مذاکرات ہوئے۔ اب پاکستان کا ایک مطالبہ ہے، پاکستان کا ایک مطالبہ ہے، جائز مطالبہ ہے، جو بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان دنیا کو بتاتا ہے کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں، شواہد فراہم کیے جاتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ ایک تو پاکستان نے یہ کہا کہ بھارتی سرپرستی میں جو فتنہ الخوارج ان کا خاتمہ یقینی بنائے، دہشت گردی ختم ہو، ایک یہ مطالبہ تھا۔ دوسرا یہ مطالبہ تھا کہ جو سرپرستی ہے وہ آپ لوگ ختم کریں۔ تیسرا اسی کے اندر یہ مین نقطہ یہ بھی تھا اس مطالبے کا کہ جو وہاں پر دہشت گرد تنظیموں کے ٹھکانے ہیں، جو دہشت گرد گروہ ہیں، ان کا خاتمہ آپ اپنے طور پہ کریں، ان کا اور ٹھکانوں کو ختم کریں۔ اب ان چیزوں کے دیکھتے ہوئے وہ راہ فرار اختیار کر رہے تھے۔ انہوں نے پہلے جو افغان وفد وہاں پہ موجود تھا وہ مانتے، جو افغان وفد وہاں پہ گفتگو کو لے کر کے کابل انتظامیہ سے رابطہ کرتا، کابل انتظامیہ کی جب گفتگو ہوتی، واپس جب وہ وفد آتا تو ان کا موقف تبدیل نظر آتا، موقف بدل جاتا، تو یہ چیزیں ہوتی رہی۔ تو پاکستان نے کہا کہ ہمیں ایسے جو مذاکرات ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، ہمارا جو مطالبہ ہے، سب سے پہلا اور بنیادی جو مطالبہ ہے
وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو، دہشت گرد گروہوں کا خاتمہ ہو، دہشت گرد ٹھکانوں کا خاتمہ ہو، آپ اپنی سرزمین سے ختم کریں۔ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، جس پر وہ رضامند نہیں ہوئے۔ اس سے واضح ہے کہ بھارتی سرپرستی میں وہ دہشت گردی کرواتے ہیں۔ پاکستان کے اندر افغان سرزمین استعمال ہوتی ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں، لیکن یاد رکھیں پاکستان نے یہ اعلان کر دیا ہے آج وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے کہ پاکستان جنگ کرے گا، پاکستان دہشت گردی کو ختم کرے گا۔ پاکستان اپنی افغان سرزمین جو دہشت گردی کے لیے پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی تو پاکستان آپ کے اندر گھس کے ان دہشت گردوں کا خاتمہ کرے گا، ان دہشت گرد ٹھکانوں کا خاتمہ کرے گا۔ پاکستان نے آج دو ٹوک اعلان کر دیا ہے، اور پاکستان نے ایک اور اہم کارروائی کی ہے، ایک دہشت گرد کمانڈر کو ایک اور کو گرفتار کر لیا ہے، اور اس کا اعترافی بیان بھی سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا جی میں قاری محمد جو وہاں پہ کمانڈر تھے دہشت گردوں سے میں نے ٹریننگ حاصل کی اور مجھے لانچ کیا گیا دہشت گردی کے لیے۔ اس مختلف پچھلے دنوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ کمانڈرز کو گرفتار بھی کیا گیا مسلح افواج کی جانب سے، سیکورٹی فورسز کی جانب سے، تو یہ بھی بڑی اہم کارروائی ہے، ایک اور کمانڈر گرفتار ہوا ہے۔ اور ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے آج یہ اعلان کر دیا ہے، یاد رکھیں اب پاکستان مزید کارروائیاں کرے گا اگر پاکستان کے خلاف کوئی بھی جگہ سے افغان سرزمین سے دہشت گردی ہوئی، دہشت گردوں نے کی بھارتی سرپرستی میں، افغان طالبان رجیم کی سرپرستی میں، تو پاکستان اس کا بھرپور اور واضح اور موقف ان کا یہی ہے کہ ہم دو ٹوک جواب دیں گے اور منہ توڑ جواب دیں گے۔ یاد رکھیں تباہ و برباد کریں گے، نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے ان دہشت گردوں کو، ان دہشت گرد ٹھکانوں کو اور ان کی سرپرستی کرنے والوں کو۔ یہ آج واضح دو ٹوک اعلان پاکستان کی جانب سے کر دیا گیا ہے۔ ناظرین ویڈیو کا اختتام کریں گے، اختتام سے قبل آپ سے گزارش کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے ساتھ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔